کشمیر کو جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے۔ اسی خوبصورت وادی میں 900 سال قدیم رام کوٹ کا قلعہ تاریخ اور فطری حسن سے دلچسپی رکھنے والوں کو آج بھی دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اسی مقام پر 1500 قبل مسیح میں رامائن کے ہیرو رام چندر نے جنم لیا تھا۔ رام کوٹ کا شمار پوٹھوہار کے قدیم قلعوں میں ہوتا ہے۔ قلعے کے داخلی راستے پر لگے معلوماتی بورڈ کے مطابق اس کی تعمیر سن 1186 میں غوری سلاطین کے عہد میں سلطان غیاث الدین نے کی تھی۔ قلعے کو دینا، ججیال اور میرپور سے 3 راستے جاتے ہیں۔ منگلا ڈیم کے سبز پانی میں گھرا جزیرہ نما قلعہ رام کوٹ تک پہنچنے کے لیے پہلے تو پانی کی موجوں پر سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد دشوار گزار پہاڑی راستہ کراس کرنا پڑتا ہے۔ اوپر سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے پانی اس قلعے کی حفاظت پر مامور ہے۔ رام کوٹ قلعے کے 3 اطراف میں پانی ہوتا ہے، لیکن جب ڈیم بھر جائے تو خشکی کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ روایت کے مطابق 1500 قبل مسیح میں یہاں رامائن کے ہیرو رام چندر نے جنم لیا اور تقریباً 3500 سال بعد یہاں ہی سیف الملوک کے حضرت میاں محمد بخش نے جنم لیا، جن کے مزار پر امیدوں اور آدرشوں کے چراغ اب بھی روشن ہیں۔ قلعے کے چبوترے سے 444 سیڑھیاں آپ کو رام کوٹ قلعے کے مرکزی دروازے تک لے جاتی ہیں۔ اگر ڈیم بھرا ہوا ہو تو یہ سیڑھیاں کم بھی ہو سکتی ہیں۔ مرکزی دروازہ ڈھلوانی چٹان پر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بیرونی حملے کی صورت میں یہاں تک رسائی خاصی مشکل ہو۔ مرکزی دروازے میں سرخ اینٹ جبکہ باقی تمام جگہوں پر پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی حملے کے نتیجے میں مرکزی دروازہ تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کی تعمیر نو کی گئی۔ قلعے کے عقب میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے جو شاید فرار کے لیے بنایا گیا تھا۔ مرکزی دروازہ 4 کمروں پر مشتمل ہے، جس میں سے 3 کمرے نیچے اور ایک بالائی منزل پر ہے، جس کے لیے مرکزی دروازے سے ایک سیڑھی اوپر جاتی ہے۔ قلعے کی ساخت بتاتی ہے کہ یہاں تہ خانے بھی ہوں گے۔ کشتی سے اترتے ہی جب آپ پہاڑی پر چڑھائی چڑھتے ہیں تو قلعے کی عالیشان عمارت آپ کو حیران کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نیچے دور تک نیل گمپانی اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سامنے میدان میں 2 بڑے تالاب نظر آتے ہیں، جن کا مقصد بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنا تھا۔ جب یہاں ڈیم نہیں تھا تو سینکڑوں سال پہلے یہ قلعہ دریائے جہلم اور دریائے پونچھ کے سنگم پر بنایا گیا تھا۔ گویا 3 اطراف سے قلعے کو دریاؤں نے گھیر رکھا تھا۔ چونکہ قلعہ خاصی اونچائی پر تھا، اس لیے پانی کی ضرورت کو بارش کا پانی اکٹھا کر کے پورا کیا جاتا تھا۔ ان 2 تالابوں کے درمیان چند کمرے بنے ہوئے ہیں، جن کی چھتیں اب گر چکی ہیں۔ دوسرے تالاب کے ساتھ خام لوہا بڑی تعداد میں موجود ہے، جو شاید ہتھیار سازی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہو۔ تالاب کے سامنے شمال کی جانب داروغہ کی رہائش گاہ ہے، جہاں پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر دونوں طرف کمرے ہیں، جن کے درمیان ایک وسیع برآمدہ ہے، جس کی چھت اب موجود نہیں۔ کمروں سے سیڑھیاں اوپر چھت اور تہ خانوں کو جاتی ہیں۔ دونوں طرف کونوں پر باہر کی جانب ایسے کمرے موجود ہیں جو گولائی میں ہیں اور کال کوٹریاں معلوم ہوتی ہیں۔ داروغوں کی رہائش گاہ اب اگرچہ شکستہ ہے، مگر معمولی توجہ سے اسے اصلی شکل میں بحال کیا جا سکتا ہے۔ اس رہائش گاہ کے ساتھ کچھ فاصلے پر مزید کمرے بھی ہیں، جو شاید داروغہ کے خاص خدمتگاروں کے لیے ہوں۔ قلعے کی فصیل کے ساتھ ایک ڈھلوان ہے، جو یقیناً توپوں کو اوپر لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہو۔ ایک توپ اب بھی فصیل پر موجود ہے۔ قلعے کے مرکزی دروازے کی بائیں جانب تھوڑی اونچائی پر ایک مندر بنا ہوا ہے، جس میں مورتیوں کو رکھنے کے لیے طاق بھی موجود ہیں، لیکن مندر کی دیواریں گر چکی ہیں۔ اس میں سرخ رنگ کا ایک بڑا شیولنگ ابھی تک موجود ہے۔ روایت کے مطابق یہ شیولنگ دریائے گنگا سے لایا گیا تھا۔ رام کوٹ میں مندر کی موجودگی سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کبھی یہاں ہندوؤں کی ایک بڑی آبادی موجود تھی، جس کے لیے بادشاہ دفاعی نقطہ نظر سے قلعہ بنا دیا گیا۔ رام کوٹ، دان گلی اور پھروالا کے قلعے اگرچہ گکھڑوں سے ہی منسوب کیے جاتے ہیں، دی ہائی لینڈز آف انڈیا از میجر جنرل ریٹائرڈ ڈیوڈ جے ایف نیوال کے صفحہ نمبر 181 پر درج ہے کہ گکھڑوں کے آنے کے کم و بیش 1500 سال پہلے پھروالا میں ہندوؤں کی مذہبی کتاب رامائن کا ہیرو رام چندر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں رام چندر کی نسبت سے رام کوٹ بسایا گیا تھا۔ اس کی تصدیق حبیب شاہ بخاری اپنی کتاب بھٹوار ماہو سال کے آئینے کے صفحہ 57 پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منگلا ڈیم کے شمال مشرقی کنارے پر قلعہ رامپور آباد ہے، جسے شری رام چندر کے نام پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ غوری سلطان غیاث الدین نے بنایا تھا، لیکن معروف انگریز ماہر ارضیات و تاریخ دان فریڈرک ڈیو اس دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دی جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹریز میں لکھا ہے کہ دریائے جہلم کے زیریں حصے کوٹلی اور میرپور کے مغرب میں ایک قبیلہ ہے جسے گکھڑ کہتے ہیں۔ ان کی سب سے اہم شاخ شاہو کہلاتی ہے۔ گکھڑ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی آزادی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی راج میں دریا کے دائیں کنارے کے ساتھ ان کی عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں، جو ان کے شاندار ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک دریا کی بائیں جانب رام کوٹ کا قلعہ ہے۔ پوٹھوہار کی تاریخ ماہر حبیب گوہر نے بتایا کہ اس قلعے کی تزئین و آرائش گکھڑ کی رانی منگو کے دور میں ہوئی، جس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد عنان اقتدار سنبھالا تھا۔ اس نے کئی تعمیراتی کام کروائے۔ اسی رانی منگو کی بیٹی کی شادی اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شہزادہ محمد اکبر کے ساتھ ہوئی تھی۔ سکھوں کے عہد میں جب سردار گجر سنگھ بھنگی نے گکھڑوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو الفینسٹن نے کنگڈم آف کابل میں واپسی کا ایک منظر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ منکیالا سے 40 مربع میل کے درمیان گکھڑوں کی تباہ حال بستیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ سکھوں کے عہد میں یہ قلعہ ڈوگروں کے قبضے میں دے دیا گیا تھا۔
याद रहे कि श्रीनगर जाने के लिए कदीम दौर में जो 4 रास्ते इस्तेमाल किए जाते थे उनमें से एक रास्ता रामकोट से होकर गुजरता था, जिसकी वजह से इसकी तस्वीराती अहमियत मुसल्लमा है। रामकोट कला के करीब ही तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर मंगला का कला वाक़ है। दोनों कलों के करीब होने का मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग राजधानियों की नुमाइंदगी करते हों। मंगला का कला रानी मंगला से मंसूब है, जो कि राजा पोरस की बेटी थी। पोरस और सिकंदर आजम के दरमियान सन 326 कबल मसीह में मशहूर मार्का इसी कले के नवाब में हुआ था। यह कला न जाने कितनी सदियों और कितनी दास्तानों का अमीन है। पोठोहार के कलों में यह कला सबसे अच्छी हालत में है, जिसे थोड़ी सी कोशिश के जरिए न सिर्फ बहाल किया जा सकता है बल्कि इसे एक सियाहती मुकाम में भी बदला जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।